हमदान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सिस्टर। भी ज्वाइन किया है, लेकिन इलेक्शन पे बात हो रही है तो इलेक्शन है ना होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और ज़रूर होने चाहिए। और बाकी ये जो सिस्टर ने कैंसर वाली बात की ना, तो ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की है। तो कैंसर जो है वो लाइलाज बीमारी है, और उसका हल जो है वो सिर्फ हमारे मुर्शद के पास ही है। तो ढेरों दुआएं हैं अपने हमारे लीडर के लिए। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। तो बाकी ये जो इलाज है तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया भी है, और इंशाल्लाह करेंगे भी। तो बाकी ये जो कीड़े मकोड़े आते हैं और रिपोर्टें मारते हैं और आके गंद फैलाते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी आइडिया जो हैं, बहुत सारे प्रोफाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपने मुर्शद पे कुर्बान हों। तो बस इस चीज़ की आप टेंशन ना लिया करें। दो दो तीन तीन आइडिया बनाएं, और अगर एक जो है उस पे कुछ वो इस तरह करते हैं, तो वो अगर ऑन नहीं हो रही, ब्रॉड ऑन नहीं हो रही, तो आप दूसरी आईडी से आएँ। तो बाकी मुझे इतना नहीं आइडिया कि उससे पहले क्या बात हो रही थी। और बाकी अल्लाह ताला बस हमारे लीडर को सलामत रखे, और अल्लाह से दुआ है कि ये जो लुटेरे बैठे हैं वहाँ जाके अल्लाह ताला इनका ख़ात्मा करे, और पाकिस्तान जो है वो फिर से कुछ कामयाबियों की तरफ आए, वहाँ से गंदगी ख़त्म हो। और ये गंदगी तब तक रहेगी जब तक ये लोग वहाँ रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारे जो कप्तान हैं वो आएँ, और जो हमारी आवाम है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस चीज़ का पता है कि ये लुटेरे हैं, ये कुछ भी नहीं करने वाले, ये हमारे ही खून पीने वाले हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग मजबूरन उन लोगों का साथ देते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो राह रासत पे रहें, और ये है कि वो इलेक्शन हो और वो आइन टाइम पे वो अच्छा फ़ैसला करें, और अपने हक़ के लिए करें, अपने बेहतर मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए करें, और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए करें। और ये जो गंजे हैं, डाकू लुटेरे, अल्लाह ताला इनसे बस जान छुड़ाए हमारी। थोड़ा से थोड़े को आप बोलती है थोड़ा से थोड़ा। जबरदस्त सिस्टर, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बातें की। आप आया करें। देखो, जैसे इमरान खान कहते हैं, हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी फीमेल्स हैं, वो पार्टी की स्ट्रेंथ है। ये हमारी वाहिद पार्टी है जिसमें सबको इजाज़त होती है कि आप आएँ, जलसों में भी आएँ, आप हमारे साथ स्टेज भी शेयर करें। तो हम चाहते हैं कि आप भी आगाही फैलाएँ अपनी बहनों में, अपनी सिस्टर्स, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, बेटियों में, कि भई हक़ की आवाज़, अगर आप समझते हैं कि खान का मैसेज हक़ का मैसेज है, तो बाकी लोगों को भी इंगेज करें, अपने जानने वालों को इंगेज करें, और इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन वोट भी कास्ट करवाएं। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो वहाँ कोशिश करें कि भाई आप पाकिस्तान में लोगों को इन्फ्लुएंस करें, अपने रिश्तेदारों को। अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान में, तो वहाँ भी एक दो घरानों को आप इन्फ्लुएंस करें, या जो भी आप जा रहे हैं तो साथ में अपने रिश्तेदारों को या अपने नेबर्स को लेकर जाएं और वोट कास्ट करने में उनकी मदद किया करें। और यहाँ पर जो है बाज़ लोग नीचे जो लोग सुन रहे हैं, 12 लोग सुन रहे हैं, अगर आपको रिक्वेस्ट हम डालते हैं, इवन अगर आप बात नहीं करना चाह रहे, नीचे आप लिख दिया करें कि मैं बात नहीं कर सकता या कर सकती। तो ऊपर अगर सीट खाली होती है, तो जितनी सीटें खाली होंगी, तो वो टिकटॉक समझता है कि भाई ये घर जो है ना खाली है, तो वो हमें हमारी ब्रॉड नीचे आ जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके सीट फिल अप कर लिया करें। अगर आपने बात नहीं करनी, नीचे लिख लिया करें कि भाई म्यूट, तो हम आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे बात करने का, मगर कोशिश किया करें। देखो, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमसे अच्छी बातें करते हैं, उनका जहन भी हमसे अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि भाई हम इनकरेज करें लोगों को, और डिस्कवर करें कि कौन से नए हीरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, जो आएँ और खान के लिए इंशाल्लाह आगे चल के काम करें। तो बिग रिस्पेक्ट। जी आबिद भाई, आपके पास आते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आबिद भाई? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मे बहन आपको भी वेलकम कहता हूँ।
ابھی خبریں جو چل رہی ہیں نا، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو سلسلہ بھی خبروں میں آ رہا ہے، وہاں پہ تو 50-50 ہے چانس الیکشن کا. تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں. جو ابھی رپورٹرز بھی ہیں، وہ لوگ بھی جتنے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 50-50 ہے. اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. جی اوسی بھائی آپ کا پوائنٹ آف ویو. بسم اللہ. جی بالکل. جیسے یہاں پہ کچھ بات ہوئی کہ الیکشن کروانا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ بیرونی دنیا کو بھی انہوں نے دکھانا ہے. مثال کے طور پہ جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ان کو بھی انہوں نے دکھانا ہے، یو ایس کے اندر بھی انہوں نے دکھانا ہے. تو اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان کو 1947 سے لے کے آج تک جن ادوار میں سب سے زیادہ امداد ملی ہے، فوجی امداد بھی ملی، اور سب سے زیادہ جو ورلڈ بینک، ایشین بینک اور آئی ایم ایف وغیرہ سے قرضے بھی ملے، وہ ہمارے 4 فوجی ادوار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایوب صاحب کے دور کے اندر، ضیاء کے دور کے اندر، مشرف کے دور کے اندر، اور حالیہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ان کے لیے تو فوجیوں کے لیے ماشاءاللہ اگر یہ لگاتے ہیں تو ان کے جو سامراجی، ان کے جو آقا ہیں، جو ان کے امپیریل لارڈز ہیں، ان کے لیے تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. ان کے لیے تو 1 ونڈو آپریشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی بندہ ہے، جمدیرا کتا ہے، اس کو جا کے انہوں نے اشارہ کرنا اور یہ تلوے چاٹے گا جس طرح بھی وہ کہیں گے. جیسے مشرف نے آپ کے سامنے زمین تباہ کر دی، یعنی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا. پاکستان کی جو ہماری بنیاد تھی، ہمارا جو جس کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، وہ کلمہ گو کے لیے اس نے وہ زمین تنگ کر دی ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اللہ کا کچھ عذاب بھی ہے بطور قوم ہمارے اوپر، میں تو سمجھتا ہوں. تو جس کا کفارہ ہم دے رہے ہیں، ظاہر ہے. تو الیکشن جو ہے یہ بالکل 50-50 ہے، ہو بھی سکتا ہے. اور بڑی پاور کوریڈورز میں آج پورے دن یہ رہی کہ یہ جو ہے اس کو ہم بات کو لے کے بی ایف ٹی بھائی اسی ٹاپک کو 2-3 اس میں پہلو اس کو لے کے آگے چلیں گے. تو اسی سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے مثال کے طور پہ 8 فیبروری کو، یعنی 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو فوجی تو کسی طریقے سے بھی نہیں چاہتے کہ عوام کی حکومت آئے، یعنی عوام کی مرضی کی جو حکومت بنے اور عوام کی مرضی کے فیصلے ہوں اس ملک میں، وہ نہیں چاہتے. تو اس کو سبوٹیج کرنے کے لیے، الیکشن کو میں دھاندلی کرنے کے لیے یا الیکشن کو چوری کرنے کے لیے آپ کے خیال میں فوجیوں کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں ذرا. جی بی ایف ٹی بھائی. جی زبردست. خالد محمود بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے تو روٹیٹ آپ سے کرتے ہیں. جی بسم اللہ خالد بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی، سوری میں تو دوسری طرف تھا. سوال تھوڑا سا ایک دفعہ اگر ریپیٹ کر دیں میرے لیے تو پلیز. اوسی بھائی آپ ریپیٹ کر لیں گے؟ اچھا ایک منٹ، ماسٹر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. اوسی بھائی آپ کوشچن ریپیٹ کریں پلیز. جی خالد محمود بھائی، سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے متوقع انتخابات کو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، فوجیوں کا کس طریقے سے یہ چوری کر سکتے ہیں، ان کی کیا طریقہ واردات کیا ہوگا، یہ سوال ہے. جی اوسی بھائی، ان کے بڑے پرانے افکنڈے ان میں کچھ انہوں نے ڈیجیٹل سسٹم بھی شروع کر دیا ہے. تو سب سے جو پرانا ہے تو وہ تو کیا کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کی کمی کی وجہ سے جو یہ خود سے بکسے بھرتے ہیں، خود سے یہ بیلٹ باکسز میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ بندوں سے کروا کر جو کچھ بھی ہے، تو وہ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا ٹرن آؤٹ یہ خود جان بوجھ کر بھی کم رکھوا سکتے ہیں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ لوگوں پر قدغنیں ہوں، پیرے داری ہو کہ نہیں. جب مثال کے طور کے اوپر کہ اگر جس حلقے میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی سیٹ ووٹیں وغیرہ زیادہ ہوں، ایک تو یہ. دوسرا حلقہ بندیوں، ابھی بھی ہم بار بار اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ اب خدارہ اپنا ووٹ اور اپنا آئی ڈی وغیرہ چیک کریں کہ آپ کا ووٹ کون سے حلقے میں اور کہاں پر رجسٹرڈ ہے. تو ایک تو حلقہ بندیوں میں ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں اور یہ اس طرح کی کوششیں کریں کہ جس وقت رزلٹ ہمیں ملیں
اس کے بعد بھی یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں مثال کے طور کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اوسی بھائی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں, ساتھ میں چودھری بھائی کو یا بی ایف ٹی بھائی کو بھی کھڑا کر دیا جائے کہ آپ آزاد کھڑے ہو جائیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوں یا تحریک انصاف کے کارکن ہوں, نہیں. ویسے ہی اس حلقے کے مشہور و معروف اور پاپولر بندوں کو کھڑا کر کے تاکہ ووٹوں کو تقسیم کر دیا جائے. تو ایک دھاندلی کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے جو کہ لاسٹ الیکشن 2018 میں انہوں نے اپنایا تھا, اور ہمارے ہی ادھر حلقے میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر یہ اپنایا گیا تھا کہ قاضی احمد اکبر کے مقابلے میں چونکہ جہانگیر خان زادہ ایک تگڑا تھا اور ان کا مقابلہ 19-20 کا مقابلہ تھا قاضی احمد اکبر کا اور جہانگیر خان زادہ کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کانٹے دار مقابلہ تھا اس میں انہوں نے ایک اور بندے کو لا کر کھڑا کر دیا جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا تھا, لیکن اس نے پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے, اور اس نے اپنے آپ کو آزاد پہلے ڈکلیئر کیا, پھر وہ کتاب کے نشان کے اوپر کھڑا ہوا. تو اس نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا کس کو, پاکستان تحریک انصاف کو. اس نے تحریک انصاف کے ووٹ کو توڑ دیا تھا. تو میں اس بروڈ کی وساطت سے ایک بار پھر یہ میسیج دوں گا اپنے تمام سننے والے جو نیچے 15 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں میرے ساتھ پاندل میں موجود ہیں, اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس میسیج کو آگے پہنچائیں. جب تک تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سے حاصل کر کے سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ اتھینٹک پرسن آپ کے پاس نہ آئے, تب تک آپ نے ووٹ اور کسی کو نہیں دینا, چاہے وہ آزاد ہے, چاہے وہ جس جماعت کا بھی ہے. آپ کو لاکھ کہے کہ میں آزاد امیدوار ہوں, لیکن اگر میں جیت گیا تو میں اپنے تمام ووٹ عمران خان کی جولی میں ڈال دوں گا. نہیں, یہ اس طرح نہیں ہوگا. پچھلے سندھ ہاؤس کے سودے بازیاں آپ نے دیکھی ہیں. یہ ضمیر فروش لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنے ضمیروں کے سودے کروانے کے لیے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں تاکہ بعد میں یہ جتنا لگایا ہوتا ہے یہ ایک بزنس ارننگ کے طور کے اوپر, پروفٹ کے طور کے اوپر یہ حاصل کریں, اور پھر یہ یا تو سندھ ہاؤس میں یا اکوڑا ہٹک میں یا پھر جاتی عمرہ میں جا کر اپنا ایمان بھی بیچیں گے, اپنا ضمیر تو ان کے ہوئی مردہ, اور پھر ضمیر بھی اپنا بیچیں گے اور اپنا سب کچھ اور آپ کے ووٹ بیچ کر دوبارہ یہ دغا کریں گے. تو کسی آزاد امیدوار کو ووٹ دینے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تحریک انصاف کا اتھینٹک پرسن ہو, ویریفائیڈ ہو کہ یہ ٹکٹ ہولڈر ہے, تو اس کو ووٹ دیں. ذات برادری سے ماورا ہو کر اس دفعہ آپ نے ووٹ پاکستان کو دینا ہے, نہ کہ چاچا کے بیٹے کو, نہ ماما کے بیٹے کو, نہ خالو زاد کو, نہ تایا زاد کو. یہ کوئی رشتے کچھ میں نہیں رکھتے آپ کے لیے, آپ کے بچوں کا مستقبل میں نہیں رکھتا ہے. آپ کے بچوں کی تعلیم, آپ کی صحت, آپ کا روزمرہ کی بنیادی ضروریات. تو میں اسی کے ساتھ اوور ٹو یو کروں گا جی بی ایف ٹی بھائی آپ کو. زبردست. قابلی سسٹر آپ کے پاس آتے ہیں جی. بسم اللہ قابلی سسٹر. اچھا, میں آج جو ہے نا کوشش کروں گا زیادہ لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھانے کی, تو جس بھائی کی بات ہو جائے گی یا بہن کی, ان کو میں نیچے اتاروں گا, پھر ان کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. جی بسم اللہ. قابلی سسٹر, سیم کوسچن ٹو یو. بسم اللہ. سوری بھائی, میں نیچے ایک ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کال پہ لینے کی, پلیز آپ ان کو اٹھا لیں, میں نیچے سن رہی ہوں. آپ اس ٹھیک کو ہے, آنسر تھینک یو. آنسر کر دیں. آپ سسٹر آپ آنسر کر لیں, پھر آپ نیچے چلی جائیں. ٹھیک ہے, آپ آنسر کر لیں, آپ کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں, ان کو پھر اٹھا لیتے ہیں. جی بسم اللہ. جی سسٹر, آپ کو مائک دیتے ہیں, آپ اگر آنسر کر لیں تو پھر آپ کی سیٹ دے دیں گے. میری آواز آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں؟ جی بی ایف ٹی بھائی بالکل اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. بی ایف ٹی آپ کی آواز بڑی اچھی آ رہی ہے. ام حمدان, آپ اگر جواب دینا چاہتی ہیں جواب دیں, تو پھر آپ کی سیٹ دے دیتے ہیں. نارملی ہمارے پاس قابلی بہن ہے ہماری, یہ بہت بڑا دل ہے ان کا, یہ سیٹ اپنی دیتی ہوتی ہیں. تو اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں, تو ہمارے پاس سیٹ ابھی قابلی بہن کے پاس ہو جائے گی خالی. جی بی ایف ٹی بھائی, آپ کی آواز بڑی صحیح آ رہی ہے, ٹھیک آ رہی ہے آواز.
अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से सिस्टर का माइक काम नहीं कर रहा, तो मास्टर साहब आपके पास आते हैं। जी आप जो जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। एक मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज और एक कहना चाहूंगा, जैसे आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया ना, ये बिल्कुल एक ड्रामा था, क्योंकि इलेक्शन जो है ना वो होने ही होने हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोगों में गुस्सा पाया जाता है ना, उसकी वजह से ये जो सारा ड्रामा आज इन्होंने किया जी, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है, ये हो गया वो हो गया। इलेक्शन इन्होंने कराने हैं इंशाल्लाह। और आप याद रखें एक बात, बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से इमरान खान की हुकूमत आएगी पाकिस्तान में। जिस तरह के हालात है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देख लेंगे, जैसे तुर्किया का सिस्टम चल रहा है, तो उर्दगान की हुकूमत कितने सालों से है, इसी तरह ये निज़ाम अब पाकिस्तान में भी चलना है। और तब जब तक अल्लाह पाक इस इमरान खान को लंबी उम्र दे, इसी ने हुक्मरानी करनी है अपनी जिंदगी में। आप याद रखें, ये बातें आपको शायद मजाक लग रही होंगी, लेकिन इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से लोग जो है ना वेट कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन का, इलेक्शन आए और ये फौजी शौजी जो भी एस्टेब्लिशमेंट धांधली है जो करती रही है ड्रामे, ये खत्म हो गए हैं। अब जो अवाम का फैसला चलेगा, जो बंदा वोट की करेगा गड़बड़, उसकी ऐसी दुर्घट बनेगी ना इलेक्शन के दिन के, वो फिर उसकी नस्लें भी याद रखेंगे कि हुआ क्या है। लोगों ने खुद पहरा देना है अपने जो है ना वोटों का ख्याल रखने के लिए। इन्होंने जो काम करने थे पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया हुआ बेड़ा गर्क, वो कौम को पता चल गया। अब इससे पहले इतना कौम में जज्बा कभी नहीं देखा गया जो आज जज्बा लोगों में है। तो वोटों का ख्याल कौम ये खुद हिफाजत अपने वोटों की करेगी। ये जो डर्टी हैरी शहरी हैं, ये रगड़े जाएंगे। अब इनका वक्त एंड है, इनकी जो है ना बिल्कुल इनके कफन इनको पहना दिए गए हैं। इंशाल्लाह इनका देखना अब कैसा जनाजा इनका निकलता है। और लोगों में जज्बे वाली जोश वाले इंशाल्लाह दिन है, बहुत लोगों का है कि वो वेट कर रहे हैं इलेक्शन का। और ये एस्टेब्लिशमेंट डर्टी हैरी शहरी हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया है ऑलरेडी। अब जो है ना जो इलेक्शन होने हैं, इसमें भारी अक्सरियत से चारों सूबों में इमरान खान की हुकूमत ने आना है। और इंशाल्लाह अगले 15-20 साल जितनी भी अल्लाह ने हमें भी जिंदगी दी, इमरान खान को भी अल्लाह ने जिंदगी दी, इसी की हुकूमत रहनी है। जी थैंक यू। जी ज़बरदस्त। हमारे बड़े प्यारे भाई आए हैं, मलिक इजाज भाई, ये ब्रॉड भी चलाते हैं। जी इजाज भाई, वेलकम टू यू। आपने अगर क्वेश्चन भी सुन लिया और आपके पास अगर कोई न्यूज़ भी है, तो दोनों आप न्यूज़ भी अगर कोई है वो दे दें, प्लस क्वेश्चन भी आपके सामने है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा बात कर ले, मैं ज़रूर रखूँगा। मैं अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट वाली हेयरिंग है ना, वो मैं सुन रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी काबली सिस्टर, आपके पास माइक आता है। बिस्मिल्लाह। भाईजान मैं इधर मेरे पास बहुत शोर है, आप बात करें, मैं सुन रही हूँ। प्रॉब्लम ये हमें अजमत भाई हमारे साथ हैं। जी अजमत भाई आपके पास आते हैं, फिर फौजिया आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। जी अजमत भाई। अजमत भाई आप हमारे साथ हैं। वो बिजी होंगे। जी फौजिया सिस्टर वेलकम। जी अजमत भाई नहीं है, मेरा ख्याल है फौजिया बहन से पूछ लें। जी फौजिया माइक आपके पास आता है। बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है ओसी भाई? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है आवाज आपकी। फौजिया मलिक, अस्सलाम वालेकुम। आप म्यूट खोल के बोले, मेरे ख्याल में आप म्यूट पे लगा हुआ है आप। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, मैं इनको नीचे उतारता हूँ, आप दोबारा रिक्वेस्ट डाल के ऊपर आ जाएं, शायद आपका नेट का कोई इशू होगा। अबू हमदान भाई को उठाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो अभी नीचे 1 मिनट वो नए आए हमारे पास, खुशहाल सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। इन्हें हम चांस देते हैं। और अबू हमदान को मेरे ख्याल में काबली सिस्टर की जगह पे आप उठा लें। ठीक है काबली सिस्टर। वेलकम अबू हमदान भाई, आपने क्वेश्चन सुन लिए?
جی سن لیا ہے. تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا مبارک ہو پاکستانیوں. ڈونلڈ لو نے اپنے سرزمین امریکستان کو بچانے اور پاک صاف اور شفاف الیکشنز کرانے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی حامی بھر دی ہے. تو اب امریکستان کے لیے ڈونلڈ لو صاحب الیکشن مہم میں حصہ بھی لیں گے اور سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے. اوور ٹو یو سر. زبردست جی. یہ لاہور قلندر نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم لاہور قلندر. آپ اپنا تعارف کرائیں اور پھر آپ کوشچن کی طرف آئیں. جی بسم اللہ. یہ نیچے لکھ رہے تھے کہ لاہور میں، یہ لاہور سے ہیں اور انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہے. جی سر، جی لاہور قلندر سر بولیں آپ. لگتا ہے اس آئی ڈی پہ جو بھی بیٹھتا ہے ان کا میوٹ ہی نہیں کھلتا. یہ کچھ ایسے ہی ہے. پتہ نہیں کیا کیا کرے یار، یہ کیوں میوٹ نہیں کھل رہا. یہ سیٹ میں نحوست ہے کیا؟ لگتا ہے کچھ ہے. وہ کھل گیا کھل گیا. بسم اللہ بسم اللہ. سیٹ میں نحوست ہے کیا؟ جا رہی ہے آواز سر؟ لگتا ہے کچھ ہے. وہ کھل گیا کھل گیا. بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم جی. میرا نام کامران چودھری ہے، میں یو کے سے ہوں اور لاسٹ ویک کا میں لاہور میں ہوں. میرا نام کامران چودھری ہے، میں یو کے سے ہوں اور لاسٹ ویک کا میں لاہور میں ہوں. تو میں نے کل میں مالور پہ ہی تھا جب اچھا بھائی، آپ کی آواز ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں آپ کو دوبارہ اٹھاتا ہوں. شاید بھائی یہ بھائی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بولیں. اچھا اچھا، ایک منٹ دوبارہ اٹھاتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی خبر ہے لاہور سے؟ یہ نیچے لکھ رہے تھے لاہور کی ضرورت. یہ بھائی لاہور جان جی دوبارہ میں نے ان کو ریکویسٹ ڈالی ہے. جی بسم اللہ. جی دوبارہ میں نے ان کو ریکویسٹ ڈالی ہے. جی آ رہی ہے آواز جب؟ ہیلو جی دوبارہ میں نے ان کو ریکویسٹ ڈالی ہے. آ رہی ہے آواز جب؟ تو میں ہیلو جی دوبارہ میں نے ان کو ریکویسٹ ڈالی ہے. آ رہی ہے آواز جب؟ جی لاسٹ سنڈے کا میں لاہور میں ہوں. تو آج میں سارا دن لاہور میں پھرتا رہا ہوں، مگر مجھے کوئی ایسی مومنٹ نظر نہیں آئی کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آئی تھنک اس کرسی پہ شاید ابو حمدان کچھ ہو گیا. یہ کرسی ڈینجرس ہوتی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو تھوڑا خیال سے لوگوں کو سوچ سمجھ کے اٹھائیں. الیکشن کی وہ کہہ رہے کوئی موومنٹ نہیں دیکھی. کس قسم کی موومنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کی موومنٹ ہونی چاہیے الیکشنز کی لاہور میں؟ کوئی تھا الیکشن کی؟ کوئی کنونشن تھا؟ کوئی جلسہ تھا؟ بھائی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات صحیح ہے ابو حمدان. گو یور پوائنٹ. جی 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 بسم اللہ. جی چودھری مدثر بھائی، آپ کو ہم نے سیڑھی پھینکی، اگر آپ کیچ کر کے اوپر آ جائیں. عظمت بھائی آپ نے اس پہ آنسر کیا کہ نہیں؟ جی عظمت بھائی. بھائی سوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اور جاگنے ہو. ہاں جی ہاں جاگ رہے ہیں. خالد محمود بھائی آپ کوشچن ذرا ریپیٹ کر دیں عظمت بھائی کے لیے. یار گجنی سے آپ پوچھتے ہو. اچھا اللہ کرے، کیونکہ ہونا نہیں ہے یہ، لیکن اللہ کرے، اللہ پاک کرے کہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو کیا تھا، ہاں کیا یہ اس مجھے بھول گیا ہے. اچھا کوئی اور بندہ اچھا کر دو ریپیٹ. ٹھیک ہو گیا. عظمت بھائی کوشچن یہ تھا کہ نمبر 1 تو اسی پہلا والا آپ نے شاید آنسر نہیں کیا تھا، اس پہ بھی آپ سے دونوں پوچھنے تھے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ پہلا تھا. دوسرا تھا کہ اگر ہوتے ہیں تو یہ کیسے یہ دھاندلی وغیرہ کریں گے ہمیں جیتنے سے روکنے کے لیے، یہ اپنے کمپنی والے. تو دونوں پہ اگر آپ بات کر لیں. جی عظمت بھائی. نہیں وہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، 50-50 چانس ہے. تو دوسرا یہ جو دھاندلی کریں گے، دھاندلی جعلی ووٹ ایک طریقہ. دوسرا جو آپ کا جو ٹرن آؤٹ باہر نکلے گا اس کو کم کرنے کے لیے پولنگ بوتھوں کے اوپر وہ فائرنگ کروائیں گے، جھگڑا کروائیں گے. ٹھیک ہے کہ لوگ ڈر کی لڑائی کی وجہ سے لوگ باہر نہ نکلیں. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو پولنگ ایجنٹ کھڑے ہیں وہ لوگ زیادہ لوگوں کو
नून लीग की तरफ राग़िब करेंगे। इस बैलेट पेपर पे लगाओ निशान और नून लीग को डालो वोट। और जो अंदर खड़े हैं जिधर मेन वोट कास्ट होना है उस जगह पे जाके ये भी कर सकते हैं जी, वो जो डब्बे हैं डब्बों के ऊपर कोई चीज़ लगा देंगे जी, ये ऐसे होना है या वैसे होना है। या ये भी हो सकता है कि जो पोलिंग बूथ के अंदर वोटें अगर कोई इनका रिटर्निंग ऑफिसर अगर मिला हो साथ में, तो वो जो वोट जिस डब्बे में हम लोगों ने डाले हैं, आवाम ने डालने, उसके अंदर कोई स्याही वगैरह फेंक के वोट ज़ाया कर दें सबके। ये भी हो सकता है कि जिधर आपकी आवाम ज़्यादा होनी, जिधर हमारे 10 वोट कास्ट होने उधर हमारा एक हो, और उनके जिधर एक होना है उधर 10 कास्ट हों। ये भी धांधली का तरीका हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है अपना जो इन्होंने वोट डाल के पर्ची लेके जाना है लोगों ने, उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं जी नहीं, आपने इधर लगाना है, ये निशान गलत है या जाली है, या इसके ऊपर नहीं, ये वैसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर नहीं है, आपने डालना है। ये भी हो सकता है कि जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनको ये बोल सकते हैं जी, उनकी हेल्प करने के टाइम पे बोल सकते हैं जी, ऊपर अगर मिसाल के तौर पे बैट का निशान नीचे 6ठे नंबर पे या 7वें नंबर पे, तो वह वैसा ही कोई दूसरा निशान दे के उनको कन्फ्यूज़ करने, नहीं जी ये असल नंबर है, ये गलत नंबर है, या पहले नंबर पे मोहर लगानी है या 6ठे नंबर पे लगानी, ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यही तरीके हैं जी सर, शुक्रिया। काफ़ी डिटेल्स। वेलकम जफर भाई। इफ्ती भाई एक चीज़ ऐड करूँगा अगर इजाज़त हो सर। जी जी, ऑफ कोर्स मेरा भाई। अच्छा, जो सर वोटर टर्नआउट आप बोल रहे हो ना कम करने की, उसमें आप लोग, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपना अपना वोट जो है ना वो चेक करो, हल्का चेक करो अपने आईडी कार्ड से, ठीक है, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, जो पीटीआई वाला हमारे भाई है ना, ठीक है, आप सबको अपने अपने आईडी कार्ड्स की वैलिडेशन भी चेक करो। आराम पल की खबर है। ओवर टू यू सर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। 18 इन्होंने हमारे जो कैंडिडेट थे 18 के कार्ड इन्होंने ब्लॉक कर दिए, इंक्लूडिंग मुराद सईद, गंडापुर और नियाजी भाई। तो एनी हाउ चौधरी भाई आपका नंबर है। चौधरी सर सिर्फ 18 नहीं है, सिर्फ 18 नहीं है, हम सिर्फ पीटीआई के जितने भी वोटर्स हैं जी सर, आप सब अपने अपना चेक करो जी इंशाल्लाह। 18 तो ये कैंडिडेट्स हैं, इनकी मुझे किसी ने तस्वीर भेजी थी। तो चौधरी मुदस्सर भाई आपके पास आते हैं। वेलकम जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बीएफटी भाई, इलेक्शन ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਵੇਗਾ। ਐਤਕੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਮ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਦੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਦੀ, ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਹਰਾਮੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ खैर करेगा। जी मलिक इजाज भाई अगर आप फ्री हैं, मलिक इजाज भाई आपकी तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह। भाई मेरी आवाज आपको आ रही है? मलिक भाई आपके पास माइक आता है? लगता है मलिक भाई थोड़े बिजी हैं। जी हमारे जफर भाई आए, बड़े प्यारे हमारे, बल्कि ये ब्रॉडी यूही चलाते हैं। तो जफर भाई वेलकम। मैं आपको माइक भी देता हूँ, साथ साथ में चाबियाँ भी देता हूँ, आप चलाएं, बिस्मिल्लाह करें ओसी भाई के साथ मिलके। जी बिस्मिल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی ایف ٹی بھائی آپ بہت چلاک ہیں، آپ نے کل 2 بروڈوں پہ مجھے پھنسا کے خود نکل گیا بڑے آرام سے۔ میں نے وہاں پہ باقاعدہ 3 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے، اس لیے شام کو میں رات کو، بلکہ جب میں مرشد بھائی کی بروڈ ختم ہوئی ہے تو میں یہاں پہ نیچے بیٹھ کے سنتا رہا ہوں، اوپر آنے کی میری جسارت نہیں تھی، مجھے پتا تھا یہاں پہ پھنسوا دیں گے مجھے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، آپ بڑے اچھے سے مینج کرتے ہیں۔ میں تو سننے والوں میں ہوں، میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں ہمیشہ، آپ نے ابھی بھی اٹھا لیا تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا جتنا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں، لا علم سا انسان ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن کی، ہمارے عظمت بھائی بات کر رہے تھے کہ الیکشن 50% ہے، تو الیکشن کمیشن نے ابھی شیڈول جاری کر دیا ہے الیکشن 2024 کا، اور آپ مطمئن رہیں، اپنی پوری طاقت کے ساتھ محنت بھی کریں اور لوگوں کو انفارم بھی کریں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ جیسے بھی کروائیں انہوں نے کروانے ہیں، لیکن ہم نے اچھے سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہم نے پوری تیاری سے اترنا ہے اس میدان میں۔ جیسے ہمارے چوئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، کوشش ہماری پوری ہوگی دھاندلی نہ ہو، لیکن ابھی تک جو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ میں دیکھ رہا ہوں تو گراؤنڈ پہ ہماری پی ٹی آئی ابھی بھی ڈری ہوئی ہے، جیسے ان کو نکلنا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ کینڈیڈیٹ روابط میں تھے شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری سے پہلے، اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور کچھ کو میں نے کل بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، ڈیبیٹ بھی کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ان کے پاس لائے عمل ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ بھی ہمیں لیفٹ رائٹ کروا رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں پہ ہے، آپ لوگ کیسے یہ الیکشن مینج کرتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ الیکشن لڑنا ہے۔ جو کینڈیڈیٹ ابھی ہمارے سامنے ہیں ان پہ بھی ہمیں تھوڑے سے شک و شبہات ضرور ہیں، لیکن ہم اس طرح کھل کے بات نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ آگے لے کے آئیں۔ اگر کوئی ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم پورا موقع بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے۔ باقی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی، آپ فکر نہ کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کیسے اس کو لے کے چلیں گے، آپ کیسے تیاری کر کے میدان میں اتریں گے۔ اب آپ پہلوان ہیں، عام عوام پہلوان ہے، اس نے پنجہ آزمائی کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو، اور آپ ہی لے کے چلیں گے۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے بچوں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ جب کے سو پیار، جائیں گے تو میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انشاءاللہ سر انجام بالکل دوں آپ گا۔ کے جزاک پیار اللہ۔ کا، آپ کے پیار کا، محبت کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ملک اجاز بھائی اگر آپ فری ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ہمیں چودھری طارق نے بھی جوائن کیا۔ میں نے صرف 2 سیکنڈ لینے ہیں، میں نے بھائی جان آپ ظفر ٹائم صاحب نہیں، کو، آپ ٹائم نہیں، آپ کی اپنی میں براڈ ہے، نہیں، میں بس سن رہا ہوں ماشاءاللہ۔ ظفر صاحب ایک کام آپ سے ہے، وہ مجھے عمیر نیازی والا بھی کیس سلجھا دینا فری ہو کے پلیز۔ بی ایف ٹی بھی آپ دیکھ چلے آگے۔ نو وریز نو وریز۔ یہ چودھری طارق ہمارے پاس آئے ہیں، میرے خیال سے پہلی بار میں نے ان کو اٹھایا ہے۔ ویلکم چودھری طارق صاحب، آپ کو ہماری براڈ پہ، یہ آپ کی تھینک یو جی۔ ہیلو، السلام علیکم آپ کو اور آپ کی محفل کو بہت بہت سلام۔ بگ میرا نام رسپیکٹ، بگ چودھری رسپیکٹ۔ طارق ہے، آئی ایم فرام لنڈن یو کے، اور ابھی شیر افضل خان مروت صاحب جب لنڈن آئے تھے تو وہ میرے پاس ہی آئے تھے، شاید آپ لوگوں اچھا کو سوری، میں تعارف کروا دیتا ہوں، میں آپ کا تعارف کروا دیتا کروا دیں ہوں۔ بھائی۔ اوسی بھائی یہ چودھری طارق ہے، جی مجھے یہ ہے آپ تعارف ان سے جی، آپ پیٹریسٹک جانتے ہیں فرنٹ والے جی؟ جو صاحب، ویلکم سر۔ تھینک یو اچھا جی، جی بھائی جان، بات ایسی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، جہاں تک میری سمجھ مجھے اجازت دے رہی ہے، یہاں الیکشن نہیں ہوگی، سلیکشن ہوگی۔ وہ اس لیے کہ جس طرح یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایک ایک کارکن کو یہ کارنر کر رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح آپ لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل رکھی ہیں کہ جی ہم نے چیٹنگ نہیں ہونے دینی، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے اپنی تیاریاں پوری مکمل کر کے رکھی ہیں کہ انہوں نے کس طرح بیلٹ ریگنگ کرنی ہے اور کس طرح اس چور کو انہوں نے لے کر آنا ہے۔ اور عمران خان سے یہ لوگ پرسنل گرج رکھ رہے ہیں، اور جب تک یہ شیطان ہم پر مسلط ہے عاصم منیر، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن انہوں نے کروانے ہوتے تو یہ ہم لوگوں کو کہتے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو فیلڈ دیتے کہ جائیں اپنی کمپین کریں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کا مشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل مند آدمی، ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے بہت عقل مند ہوں، یہ سوچ رکھیں جی، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں یہ جو موومنٹس ہو رہی ہیں، تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور ابھی میری بات ہوئی تھی اپنے لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ طارق بھائی ہمیں نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ اوبیسلی وہ لوگ تو گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہیں نا،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اسی طرح جو ہے نا کوئی انسیڈنٹ کر کے نا کہ ملک میں حالات خراب ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یہ الیکشن کو پوسٹ پونڈ کریں گے. اور نواز شریف کو بھی بتا دیا ہے، ایجنسیوں نے بھی بتا دیا ہے، اور ان کی پارٹی نے بھی بتا دیا ہے کہ میاں صاحب آپ کی پاپولیرٹی جو ہے نا بالکل زیرو ہے. عمران خان کی 97 پاپولیرٹی ہے. عمران خان کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو وہ جیت جائے گا. اس لیے ایک تو پی ایم ایل این بڑی خوف زدہ ہے، اور دوسری ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت خوف زدہ ہے. اسی لیے یہ ابھی امریکہ گیا ہے، وہاں جا کر پتہ نہیں اس نے کیا کیا انڈرٹیکنگ دی ہے ان کو. اور امریکہ کو بھی عمران خان نام منظور ہے، کیونکہ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جس کو کنٹرول کرنا امریکہ کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو بھی ریکگنائز کروانا ہے. یہ بھی ان کے ایجنڈے میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے یہاں پہ، اس کا جو ابھی چیف کراؤن پروسیکیوٹر بنا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کا نام ہے کریم احمد خان. وہ ہے قادیانی، اور اس کا جو بھائی تھا وہ یو کے میں عمران احمد خان ایم پی تھا ویدربی سے، جس کو آج سے 1.5 سال پہلے سزا ہوئی تھی پیڈوفائل. اس کو سیکشول افینس پہ 1.5 سال سزا بھی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو وہاں پہ رکھا ہی اسی لیے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی کہ یہ فلسطین کے حق میں وہ کوئی فیصلہ نہیں دے گا اور اسرائیل کے خلاف نہیں دے گا. اس وقت جو کچھ بھی آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اور اس کا جو مہرہ ہے وہ ہمارا آرمی چیف ہے. بہت بہت شکریہ جی. ویری ویل سیڈ. اچھا ایک چیز آپ کو تھوڑی سی اگر ہم کیا کہتے ہیں آپ کو ریمائنڈ کرا دیں، یہ PTIoverseas.com، یہ جو ہماری آئی ڈی پہ ہوسٹ کی آئی ڈی پہ بھی دیکھا ہوگا اور یہ BFT پہ بھی دیکھا ہوگا PTIoverseas.com. تو میں نے فالو کر دی، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. ہیو اے اسٹڈی اینڈ اف یو ہیپی ود اٹ دین اوبیسلی کنٹریبیوٹ اینڈ پروموٹ دس سائڈ. یہ ایک پورٹل رہ گیا ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. عمر ایوب نے بھی اس پہ ویڈیو ڈالی ہے، ناصر صاحب نے بھی ڈالی ہے، فہیم صاحب نے بھی ڈالی ہے. تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. ہیو اے اسٹڈی، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو گو فار اٹ اینڈ اوبیسلی کنٹریبیوٹ. اف یو کان کنٹریبیوٹ پلیز اس کو پروموٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی چودھری بھائی؟ ضرور. بگ رسپیکٹ، بگ رسپیکٹ، بگ تھینک رسپیکٹ. یو سر، تھینک یو. مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بیٹھنا ہے یا آپ کی سیٹ کسی کو دے دیں؟ آپ ٹو یو. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی 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 چودھری آپ صاحب. کسی اور کو دے دیں، میں سنوں گا. کسی اور کو دے دیں. زبردست زبردست. اچھا جی جی کسی نے بات کی؟ ملک اجاز صاحب. BFT بھائی میں کہ کسی کو اوپر لینا ہے تو میں نیچے بیٹھتا ہوں، میں نیچے ہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں ان کو دوبارہ لیتا ہوں. یہ ملک اجاز صاحب کے پاس مائک جاتا ہے. جی ملک اجاز صاحب آپ بسم اللہ کریں. جی السلام علیکم جی. جی ضرور انشاءاللہ اب الیکشن ہوں گے، کہ آپ سے میں پہلے بیٹھا تھا تو میں سن رہا تھا کیونکہ دن کو مجھے ٹائم نہیں ملا تھا. اب ہمیں امید ہے، اور اب ہمیں لڑنے کے لیے نا کسی بھی یہ جو ہمارے پاس سیاسی بندے آتے تھے نا، میں نے تو عہد کر لیا کہ میں کسی کو پروموٹ نہیں کروں گا، کیونکہ سب سے بڑا دکھ دینے والے یہ جو اپنا نام چمکانے آتے تھے نا ہمارے پاس، وہ صرف نام ہی چمکا رہے تھے اور کچھ نہیں کرتے. اب ہر بندہ، ہر وہ عام بندہ محنت کرے گا اور لوگوں کو باہر نکالے گا. کیونکہ یہ جو ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے نا، یہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کے نا آگے روندا صرف عوام کو جاتا ہے اور سیٹوں کے مزے یہ کرتے ہیں. تو میں تو اتنا میں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارا ایک سرکل بنا ہوا ہے، جو ہم اتنی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہماری آگے آواز پہنچ رہی ہے، تو ہمیں یہ بھی آواز پہنچانا چاہیے کہ یہ جو ہمارے لیڈر بنتے ہیں نا، یہ بھی ہماری مرضی سے ہوں، جن کو عوام سلیکٹ کرے. کوئی دوسرا بندہ نہ سلیکٹ کرے، وہ اپنی مرضی سے نہ کہ بول دے کہ جی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے پارٹی کے لیے اتنا کام کیا، میں نے اس کے پارٹی کے لیے 100 ٹک ٹاک ویڈیو بنا دی اور اچھی سپیچ کر لیتا ہوں. اب اچھی سپیچ والے بندے نہیں چاہیے ہمیں، اب ہمیں کام کرنے والے بندے چاہیے. کیونکہ اب کام کرنا ہے عام عوام نے، میں نے کرنا ہے، BFT بھائی نے کرنا ہے، ظفر بھائی نے کرنا ہے، چور صاحب نے کرنا ہے، عابد حسین صاحب نے کرنا ہے. یہ جو لیڈرشپ کے نام پہ آتے ہیں نا کہ ہم فیوچر کے MN یا MP ہیں، یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف ہمیں اپنی تقریر سنانے آتے ہیں. میرا تو یہی سجیشن ہے، آگے جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کے حساب سے چلو. زبردست میرا بھائی ملک بھائی. خیر آپ مائک اوپن کر لیں. میرے خیال سے آپ یاد ہے میں نے اور آپ نے اس کی اگینسٹ گئے تھے. جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نام نہیں لے رہے، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں. ہم 2 بندوں نے مخالفت کی تھی لائیو براڈ پہ.
बिठाऊंगा BFT भाई, मैं बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। मैंने तो आज से ही, बल्कि आप कल से ही मैं आप इनको समझ गए कभी ना मैं मैं प्रमोट नहीं आप करूंगा। समझ रहे हैं किसकी हम बात कर रहे थे? तो ये तो मैंने जी देखो जी डे जी वन जी। से बोला है कि भाई लीडर आप खुद बनोगे। आप जैसे चौधरी भाई हो गए, अबू हमदान हो गए, आप लोगों को लेकर आओ। मैंने सिर्फ 10 लोगों का बोला था, आप 10 बंदे नहीं निकाल सकते, तो आप किस किस्म के लीडर हो? आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको याद है जी मलिक भाई? जी। तो अगर हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है जी। तो और अब रिजल्ट भी आप देख रहे हो कि क्या हुआ है, पर उस डिटेल्स में नहीं जाते। वो इंशाल्लाह मैं आपको हाँ जी, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, वो प्राइवेट में कर लेंगे। तो इंशाल्लाह। आपका जैसे उस दिन दुख था, उस टाइम दुख मेरा भी था, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं मॉडरेटर था। तो आपको पता है मॉडरेटर जो है ना, वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते या कम करते हैं। तो आई एम विद यू। सर मैं ना अपने डिवीजन का जो ना डेरा गाजी खान डिवीजन है, मैंने इतना उन लोगों को पुश किया कि आप जो है ना ये हमारे साथ रब्ता करें, हम अफजल मरवा साहब आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पता है ये जो मैंने अल्फाज बोले थे ना, जी जी ये अल्फाज उन लोगों के थे। वो 30 साल से सियासत में है, मैं तो एज ए छोटा सा, बहुत छोटा सा वर्कर हूँ जो मैं साथ देता हूँ कैंपेन में या आगे पीछे जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये एडवांस बोल दिया था कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ना वो रास्ता ठीक नहीं है। हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं जो खान साहब ने बोला है, हम उस तरीके से चल रहे हैं, हम घरों में नहीं बैठे हुए। हम अपने अंडरग्राउंड जो भी काम है मेहनत कर रहे हैं। आप इसको ज़्यादा न, मैं अक्सर फ़हीम साहब से मेरा रब्ता होता था तो वो बोलते थे मेरा रब्ता करा दो, तो मैं उनको पुश करता था, उन्होंने रब्ता नहीं किया। इसलिए वो आप सिक्योर बैठे हुए हैं और अपना काम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। चलें, आपने जफर भाई मेरे ख्याल से उन्होंने हाथ उठाया, तो जफर भाई माइक आपके पास है। आपको पता है आप एनी टाइम माइक खोल सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह मेरा भाई जफर भाई। आ, जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं समझता हूँ कि आप इख्तलाफ राय ज़रूर रखें, हम इनबॉक्स में बात कर लेंगे। थोड़ा सा इशू होता है, हमें डिसहार्ट किया इन लोगों ने, लेकिन हम अगर ये बातें इनबॉक्स कर लेंगे तो बहुत मेरा हाल बेहतर रहेगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों की ब्रॉडें हैं, आप उनको मौका ना दें, बोलने की बजाय प्रैक्टिकली करके दिखाएं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो ये मैसेज भी नेगेटिव नहीं किसी तक पहुंचेगा और आप अपना अमल भी दिखा सकेंगे। और जी जी जफर भाई, इंशाल्लाह ये ब्रॉड मेरी नहीं है, ये PTI के नाम से चल रही है। और जिस दिन मैं अपनी ब्रॉड चलाऊंगा ना, तो उस दिन मैं ये PTI का फ्लैग या पीछे से जो वीडियो है ना वो हटा के चलाऊंगा। और इंशाल्लाह मैं तो नहीं बिठाऊंगा कभी भी, जी मेरा आपसे वादा आप रहा। प्रैक्टिकली मैं इनको सिर्फ करें प्रमोट कि नहीं करूंगा, जी जी प्रमोट जो करने की फेक है ना बजाय इनको प्रमोट नहीं करूंगा। जी जी। और मैं समझता हूँ कि चलें, अभी सब लोग गुस्से में भी हैं, डिसहार्ट भी हुए हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हमें थोड़ी सी तकलीफ़ें पहुँच रही हैं। तो मैंने हाथ बेसिकली इसलिए खड़ा किया था कि अभी हमने जो प्रोग्राम किया, जो हर फ्राइडे को हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, एक तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, हम आपकी आवाज़ है, हम आपके लिए बात करते हैं वहाँ पे बैठ के। मेरा कोई मकसद नहीं है, ये नज़र भाई का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बैठ के मैं कोशिश करता हूँ कि वो सवालात रेज़ किए जाएं जो हमारे दिल की आवाज़ है। और काइंडली वहाँ पे जाके ना सिर्फ सब्सक्राइब करें उस चैनल को, बल्कि उस प्रोग्राम को सुने भी, और अप्रिशिएट करना चाहें तो अप्रिशिएट भी करें। और साथ में हमने वहाँ पे बाकायदा आज एक सवाल रखा था जो हमेशा हमारे BFT भाई जो है तबलीग करते हैं कि आप overseas.com पे जाके डोनेट करें। तो उसके मतलब बड़ा मुफस्सल जवाब दिया है नज़र भाई ने उस प्रोग्राम के अंदर, मैंने ये सवाल रखा था। तो आप प्लीज़ वो भी जाके सुने और उसको जो है वो निकाल के यूट्यूब से आप उसको वायरल भी करें कि लोगों तक अच्छा मैसेज चला जाए। क्योंकि एक सहाफ़ी की ज़बान या एक यूट्यूबर की ज़बान जो है वो, मेरा ख़्याल है लोग एक तो सुन के ये थोड़ा सा यकीन भी करते हैं और थोड़ी सी तबलीग भी हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। जफर भाई मैं आपकी बातों से और मलक भाई की बातों से एग्री करता हूँ। वो लिंक आप मुझे सेंड कर देना, इंशाल्लाह मैं भी प्रमोट करूँगा। तो देखो प्रैक्टिकली यही होता है, मुझसे लोग तंग आ जाते हैं कि भाई BFT आ गया, BFT आ गया, और PTI overseas.com की कहानी शुरू कर दी है। वेरी सिंपल है, देखो आप सब लोगों को पता है बगैर पैसे के कुछ नहीं होता, और मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मैं बिहाइंड द सीन रहता हूँ मगर प्रैक्टिकल काम करता हूँ। तो ओबियसली आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप इसमें प्यार मोहब्बत डालते हैं, और ये सब कुछ हम खान के लिए कर रहे हैं। देखो ना खान से हमने कभी मिलना है, ना कभी हम इनको रियल लाइफ में शायद हम देखें भी, मगर हमारा कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है, ना हम कुछ चाहते हैं देखें भी, मगर हमारा कोई ऐसा हम प्यार मोहब्बत है खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात चीज़ें होती हैं इनबॉक्स के लिए होती हैं, या क्या कहते हैं ऑफ द ब्रॉड होती है। तो इंशाल्लाह मलक भाई आपको, जफ़र भाई को ब्रॉड ख़त्म होगी तो आज या नहीं तो कल इंशाल्लाह डेफिनेटली वी विल टॉक ऑफ द ब्रॉड। ठीक हो गया जी। अंजुम भाई आपको वेलकम करते हैं,
آپ بھی ہمیشہ ماشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں، براڈ کو ڈبل ٹیپ کرتے ہیں، ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، تو آج آپ کو ہم نے ماشاءاللہ مائک پہ پکڑ لیا، تو آپ مائک اوپن کریں اور بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ انجم بھائی. خیر کریں، وہ ان کو کس نے گرا دیا، خود گر گئے ہیں. اچھا جی اوسی بھائی آپ نیکسٹ کوشچن لیں، میں لوگوں کو پھر اٹھاتا ہوں. جی اوسی جی بھائی. یہ انجم بھائی کو لیں، انجم بھائی ایک منٹ دینا نیکسٹ کوشچن کرنے سے پہلے بی ایف ٹی بھائی. جی وہ ممتان بھائی لیں آپ مائک. جی سوری، آپ نیکسٹ کوشچن وہ پھر چینج ہو جائے گا، پھر میں وہی بات کروں گا، تو پھر تو وہ مطلب ڈیبیٹ کا مزہ نہیں آئے گا سر. اچھا میرا کہنا یہ تھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی ہے سر، آپ نے اپنے آئی ڈی جو ہے نا ویلیڈیٹی ان کی چیک کرنا ہے سر. دیکھیں الیکشن جو ہے نا بی ایف ٹی بھائی، الیکشن آپ کے 200% آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی تمام پارٹیوں کو، اور پی ٹی آئی کو جلسوں سے بھی نہیں روکا جائے گا، اور مکمل لیول پلینگ فیلڈ ان کو ان کے کینڈیڈیٹس کو دی جائے گی. یہ سکندر راجہ صاحب نے وعدہ کیا ہے. تو سر میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں سر، آپ کو ابھی فوکس کرنا ہے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ادھر، ہم لوگ الیکشن کیمپینز کر رہے ہیں، ہم لوگ طویل جو ہے نا ٹائم سے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. تو ابھی ہم کو اس کو مزید آگے لے کر اور تھوڑا زیادہ محنت کرنی پڑے گی. پہلی چیز ہمیں اپنے جیسے ووٹرس رجسٹریشن ان کی چیک کرنی، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو آئی ڈی کی ویلیڈیشن ہے وہ بھی چیک کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے نظر رکھنی ہے سر ووٹر ٹرن آؤٹ. سب ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کا اس طریقے سے کم ہو سکتا ہے کہ آپ کے ووٹر کی جو آئی ڈی کی ویلیڈیشن ہو، وہ اگر اس کو کسی طرح سے جو ہے نا بلاک کیا جائے یا اس کو سسٹم سے اس کو فریز کیا جائے. سر پلیز ان چیزوں پہ غور کرنا ہے آپ لوگوں نے. اپنے ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے نا حکمت عملی جو ہے نا ہم لوگوں نے بیٹھ کے اس پہ تیار کرنی ہے، ہم لوگ کس طریقے سے اس کو لے کر چلیں گے. اوور ٹو یو سر. اوسی بھائی یہ فرشتہ جی فرشتہ بہن آئیے، آپ فرشتہ بہن کو دیں. عامر اجاز اور فرشتہ سے، سو فرشتہ سسٹر پہلے آپ دے دیجیے آنسر اور پھر عامر اجاز کے پاس. جی بسم اللہ. میں تو اسی بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اچھا انسان اگر سوچے نا تو اچھا ہوتا ہے. اگر انہوں نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کے لیے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا الیکشن. آپ پوری تیاری رکھیں، نہیں بھی ہوتا کتنا ہی آگے کریں گے، ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے. اگر نہیں تو پھر آپ یہ خبر پھیلاؤ ہمارے پاس اتنے % بندے ہیں کہ وہ ٹرن 18 ہو جائیں گے، ان کا بھی ووٹ خان کا، کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ تو ٹوٹلی خان کو سپورٹر ہے. تو جتنا مرضی لیٹ کرو ہمارے ووٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ہی ہے. باقی چائے بنانے لگی ہوں، اگر پینی ہے تو بتائیں. اچھا عامر اجاز بھائی. جی عامر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم. جی سر جی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. آپ اپنا اور پھر کوشچن کی طرف آ جائے. جی بسم اللہ. سر جی اس میں اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے لیے پیپر نامزدگی جمع کروانے جائیں گے آدمی، اجاز بھائی، عامر پی اجاز ٹی بھائی آئی کے لوگ جائیں عامر گے اجاز یا بھائی آزاد میں جائیں گے، تو ان کو یہ واپس آنے دیں گے ادھر، ان کو پکڑ نہیں لیں گے، پکڑ کے عامر بند اجاز نہیں بھائی کر دیں گے؟ عامر اجاز بھائی آپ نے شاید میرا سوال نہیں پوچھا. میں نے پہلے سوال کیا تھا، آپ اپنا تعارف کرائیں پھر کوشچن کی طرف آئیں. تو پلیز اسی سٹیپ پہ آپ چلیں گے تو آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. بسم اللہ میرا بھائی. اجاز بھائی آپ بات کریں، مائک آپ کے پاس ہے. عامر اجاز بسم اللہ. تھوڑا سا جی ٹائم سر میں نے کہا میں ہیلو، آپ پہلے اپنا میری تعارف. آواز آ رہی سر جی؟ جی آ رہی آواز، آپ بات کریں بھائی. میں محمد اجاز مینیکا سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. ہم بھی خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو جلدی جلدی باہر نکالے. جی آمین.
اور سر جی میرا سوال یہ تھا کہ جو بھی لوگ پیپر جمع کروانے جائیں گے الیکشن کمیشن کے آفس میں، کیا ان کو یہ واپس آنے دیں گے یا ان کو ادھر ہی پکڑ کے یہ بند کر دیں گے بھی آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کمیشن میں پیپر جمع کروا رہے ہیں؟ یہ آپ کا کوشچن آ گیا. اب ہمارے کوشچن کا آپ جواب دینا پسند ہے کہ نہیں؟ جو ہم نے کوشچن کیا تھا آپ کا بھی کوشچن آ گیا. جی جو ہم نے کوشچن کیا تھا. چلیے اوسی بھائی اگر اس کا آپ شارٹ آنسر دے دیں پھر نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. جی اوسی بھائی. جی بالکل، بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے ویسے اس میرے بھائی کا، بڑا الیکشن سے متعلق ہے کہ جس طریقے سے یہ مافیا سٹائل کے اندر جس طریقے سے اب تک یہ وارداتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اسی کی کنٹینیوٹی میں اگر انہوں نے جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ پرومیننٹ کینڈیڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو اسی طریقے سے اغوا کیا، پہلے بھی انہوں نے کیا، ظاہر ہے کوئی یہ نئی بات تو نہیں ان کے لیے، تو پھر کیا کیا جائے گا، کیا گارنٹی ہے؟ تو میرے بھائی اگر اس صورتحال کے اندر پھر جب یہ پی ٹی آئی کو اس میں اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کو وہ حصہ نہیں لینے دیں گے الیکشن میں، ٹھیک ہے نا جی. اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے ہی گرفتار کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے یہ بزور بندوق پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھیں گے. پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنے کا مطلب ہے کہ یہ 90 سے 95% پاکستانی عوام کو الیکشن کے پروسیس سے باہر نکال دیں گے. تو جس ملک کی 90-95% عوام ہی کسی الیکشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، شمولیت نہیں کرتی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس الیکشن کی کیا قانونی حیثیت ہوگی، اس کی کیا اخلاقی حیثیت ہوگی، اس کو جو ہمارے بین الاقوامی طور پہ اس کو کیسے دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد ملک کے اندر پھر اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا اور مسائل درپیش آ جاتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بددیانتی کرنے کے بعد ملک کے اندر جو عدم استحکام پیدا ہوگا، اس کے نتیجے کے اندر جو تباہی آئے گی، وہ میرا نہیں خیال پھر ان سے کنٹرول ہو سکے گی، یعنی ملک کے اندر استحکام نہیں آ سکے گا. تو اگر ان کے پاس، تو میرا جہاں تک ایک اپنا انالیسز یہ ہے، یا تو یہ الیکشن نہ کروائیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہیلے بہانے سے الیکشن کو آگے لے کے جاتے جائیں، اس سے ان کو شاید مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرک کی بتی کے مگر لگے رہتے ہیں ہم، جیسے ابھی 8 فروری کی ایک بتی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو وہ اس شدت اختیار نہیں کرتا، عوامی غیظ و غضب، غصہ اور احتجاج اور ڈسرپشن جو ہے وہ اس نقطۂ عروج پہ نہیں پہنچتی. جب ان کو ایک امید ہوتی ہے، جب کسی انسان کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے تو وہ بدترین حالات کو بھی برداشت کر لیتا ہے. جب اس کو امید کی کرن نظر، جب اس کی امید ہی آپ ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ انتہائی قدم کی طرف جاتا ہے. تو وہ انتہائی قدم سے بچنے کے لیے یہی جو چلا ہے کہ 8 فروری کا انہوں نے دیا، ہو سکتا ہے 8 اگست کا دے دیں، پھر آگے اس کو پرالانگ کر سکتے ہیں، یہ ضرور کر سکتے ہیں میرا خیال ہے، یعنی الیکشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر الیکشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو اس پہ بھی سوال ہے کہ آیا یہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ چیز بہتر ہوگی یا پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہوگی. پی ٹی آئی سے مراد پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوگا یا پاکستانی عوام، یہ کو سوال اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے میرا مختصر سا جواب میرے علی بھائی آپ کے لیے. تو بی ایف ٹی بھائی، باقی دوست بھی آئے ہیں ان کو بھی شامل کیجئے گا، مانی بھی آیا اوپر، تو اور بھی ہیں، تو اوور ٹو یو. جی تھینک یو. اچھا مانی بھائی، اچھا آپ کو چھوٹا سا جواب دے دیں اجاز بھائی، کہ اوسی بھائی نے آپ کو دے دیا ہے، اور دوسرا آپ نے بولا کہ بھئی یہ مافیا، دیکھیں مافیا کا ہم ڈنڈے تو نہیں اٹھا سکتے، آپ نے بیلٹ پیپر پہ جا کے ٹھپے لگانے ہیں اور جا کے آپ نے ووٹ دینا ہے، اور اپنے سارے لوگوں کو الیکشن کے لیے مائل کرنا ہے کہ جا کے میکسیمم لوگ آئیں. یہ چودھری مدثر صاحب نے بھی بولا تھا کہ جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا نا اتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. تو میکسیمم آپ لوگوں نے اس پہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی مانی بھائی ویلکم. جی السلام علیکم فرشتہ بہن، محمود بھائی، چودھری صاحب، بی ایف ٹی بھائی، اوسی بھائی، عمران خان زندہ آباد، اور باقی بھی جتنے 15 لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم. تو جی بی ایف ٹی بھائی، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ سن رہا ہوں، اوسی بھائی کی بات پہ ایگری ہوں ٹوٹلی. تو آپ کنٹینیو کریں، کوشچن رکھیں کوئی. ٹھیک ہے
अच्छा इमरान खान भाई आपने बात कर ली इस पे कि नहीं? सॉरी मैं आपको उठा रहा हूँ गिरा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है किसने बात की है किसने नहीं की। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए। जी आप बात करेंगे इमरान खान भाई? जी कौन सा मौजू? मैं तो नीचे बैठा था लेकिन 2 मिनट काम पे थोड़ा बिजी था, बता दें। ये खान द आफीन हमारे पास आए हैं। खान द आफीन जी वेलकम, आप पहली बार आए हैं। मैं आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और फिर आप क्वेश्चन की तरफ आए। जी बिस्मिल्लाह। कौन सा मौजू है भाई, बता तो दे थोड़ा जा। खान द आफीन आप सुन रहे हैं? खान द आफीन ये आपके साथ ही बैठे हुए हैं इमरान खान भाई, मगर शायद इनका म्यूट लगा हुआ है। भाई आप म्यूट ओपन करेंगे? खान द फैन, खान द फैन, खान द फैन, सॉरी मेरी उर्दू नहीं है, खान द पंखा पंखा। अच्छा अच्छा। हमारी ये बोलेगी खान द फैन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, मैं तो हुण ही ध्यान कीता, मन नहीं पता कि की टॉपिक चल रहा है। तारुफ ही करा दें भाईजान, टॉपिक को आप रहने दें, अपना तारुफ ही करा दें। आप कौन है, कहाँ से हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? जी जी बिस्मिल्लाह। सर तारफ ते मैं नहीं करान लगा, ते पार्टी का तुहानू पता ना ही पता चल जाता किहड़ी सपोर्ट करी दी। डन हो गया, ठीक है, ज्यादा चीजें ठीक हो गया जी सर बिल्कुल। तारफ करा दें, कोई मसला नहीं सर। इधर आपको ही बैठे हैं, कोई फौज नहीं, कोई पुलिस नहीं है, कोई अदालता नहीं है थे सर। आपको पंजाबी बैठे हैं सर, कोई मसला नहीं, तारफ करा दें। तारफ मेरा यही है कि इंशाल्लाह मैं इमरान खान दा फैन हाँ, इमरान खान नू सपोर्ट करने वाला बंदा हूँ। चलो जी ठीक हो गया, आगे चलें जी BFT भाई। जी ऐसी अगे मेरा कोई तारफ नहीं। ओके हो गया सर, पता लग गया एक मैं गल कर लईए एक सेकंड अगर मैनू मिल जाए ते। भाई, बहुत अच्छा मौका है। अच्छा यार ते चौधरी भाई मैं ते तुसी आपस ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰੋਡ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾਰ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ। मेरा ख्याल है मनो ही सिर्फ कल करनी पैनी, किसी की भी नहीं लोड पैनी। नहीं ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ नहीं ਲੜਦੇ नहीं ਆ ਤਾਂ खालिद, नहीं नहीं खालिद भाई आप ऊपर से आए हैं? हाँ हाँ भाई आप ऊपर से आए हैं, जहाँ नहीं आपको कोई यार लेकर आए हैं? क्यों भाई, आपको बात करने दे, हम आपके गुलाम हैं, हम इधर बैठे हैं भाई। क्यों भाई, बड़े हो तो एक तरफ हो। आपको बुलाया है तो बिठाया हुआ है, तो यार एक गुलाम ही मिनट है ना बकर सारे। किसी बंदे की खामोशी से बात बंदा सुन लेता है। फरिश्ता बहन देखे कितनी मोहब्बत से बात कर रही है आपसे, आप बात ही नहीं सुनते हो यार। मैं क्यों सुनूं बात आपकी, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं नहीं अल्लाह नहीं का बंदा हूँ। गुलाम नहीं है तो यार बात तो सुन लेना। वो देखे 18 हो गए अल्लाह के फजल से 15 से। क्यों भाई, 18 हो या 20 हो या 50 हो, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आपको हाँ? सुननी पड़ेगी, मैं सुना कर रहूंगा आपको। मैं क्यों सुनूं आपकी बात मेरा अच्छा भाई? अच्छा अच्छा हाँ हमारे पास नीचे जो है ना मुर्शिद भाई भी आए हुए हैं। अगर कोई एक आदमी मैं जा रही हूँ, अपने साथ पे साथ साथ तमाशा नहीं लगाती हूँ। हाँ साबित तुसी नहीं नहीं तो नहीं सारा नु तले ही सुटते रहो आबिद भाई। 23 हो चुके हैं जी, 23 हो चुके हैं। हाँ आप कौन है खालिद भाई, आप किसको सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बता दें थोड़ा पहले। मैं पटवारियां दे नवाज शरीफ नु सपोर्ट छिकदा उन्हां दी। क्यों अच्छा केड़ी वजह रोक रहे हो? अच्छा दोनों चलें हैं। जी। एक मिनट में आता हूँ, मेरा कॉल आ गई। 25 हो गए। ओके BFT भैया पे लेके चले आगे। खालिद भाई का तजर्बा कामयाब है जनाब। चौधरी भाई ये तो जबरदस्त आइडिया, 26 हो गए हैं ऊपर माशाल्लाह। जाती है या डबल टैप करते हैं, इसीलिए मैंने कहा या लड़ाई करो या डबल टैप करो। अच्छा इमरान अच्छा खान, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं। आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, वो हाइडन सुन रहे होते हैं, और हमारे बड़े बड़े बंदे आपको सुन रहे होते हैं, और आपकी ब्रॉड को बड़े बड़े लोग भी सुन रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। कोई तो मसला प्लीज हाँ जी हाँ बिल्कुल, और आपको ये रिकॉर्डिंग वापस मिल जाएगी। तो प्लीज कोशिश करेंगे कि ये नहीं है कि हमारे पास 100 बंदा हो या 50 बंदा हो या 10 बंदा हो। मैटर करती है कि नहीं। आपकी आप बात कैसी कर रहे हैं, और जो आपका जो कॉन्टेक्ट है वो कैसा है। तो वो हमारे पास जबरदस्त होता है, और हमारी ब्रॉड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगहों पे देखी जाती है, और अभी भी आप लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं, और 8-9 जगह पे आपकी रिकॉर्डिंग जा रही है। ठीक है ना? तो बड़े कोई मसला नहीं है, बंदे आए ना आए कोई उसका नहीं है। आपने अच्छी गुफ्तगू करनी है, और उससे आपको फेम मिलेगा। ठीक है ना सर? तो खालिद गजनी, शुक्रिया।
अजमत भाई आए हैं जी। अजमत भाई कैसे आपको लगा? 24 हो गए माशाल्लाह। ये इनका एक्सपेरिमेंट कैसा था अजमत भाई? इनका एक्सपेरिमेंट मैंने सुना ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। सर भाई आप एक्सप्लेन करें अपना एक्सपेरिमेंट। नया सवाल, ओसी भाई नया सवाल रखते